السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ مریض ڈپریشن کا شکار ہے یا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ بیماری، جادو، آسیب، نظر بد، ان سب کی علامتیں اور ان کے آثار جو انسان پر ظاہر ہوتے ہیں سب ملتے جلتے ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہر ایک چیز کو لوگ عام طور سے بیماری کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جادو ہے، آسیب ہے، نظر بد ہے، یا اسی طریقے سے لوگ نظر بد اور آسیبی کیفیت کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیماری ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس لیے جلدی سے اس میں حکم نہیں لگانا چاہیے۔ سب سے بڑی علامت بیماری اور ان چیزوں میں کیفیات، سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئے، ڈاکٹر نے تمام چیزیں آپ کی چیک کی اور چیک اپ کے بعد آپ کا پورا رپورٹ آئی بالکل کلیئر ہے، کوئی بیماری نہیں، آپ کو کوئی چیز نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بیماری نہیں، یہ کوئی اور چیز ہے۔ اب اس کا پتہ جو ماہر راقی ہیں اور وہ پتہ لگا سکتے ہیں۔ کیسے؟ پڑھ کر کے، رقیہ اور دم کے بعد، رقیہ دم کرنے کے بعد اندازہ ان کو ہوتا ہے، ان کو اندازہ ہوتا ہے جو ماہر راقی ہوتے ہیں۔ بہت سے جو من گڑھت راقی ہیں، جو جعلساز اور مکار راقی ہیں، رقیہ کرنے والے، وہ تو ہر چیز کو، بیماری کو بھی وہ آسیب اور جادو قرار دے دیتے ہیں۔ ان کو کمائی کرنی ہوتی، اس لیے ان کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن جو ماہر کتاب و سنت کے مطابق جو لوگ رقیہ کرتے ہیں، جن کے پیش نظر پیسہ کمانا نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، وہ جب رقیہ پڑھتے ہیں تو اس کے آثار سے جو کیفیات مریض پر طاری ہوتی ہیں، ان کیفیات سے وہ اندازہ لگا لے۔ جن آیات پر مریض متاثر ہوتا ہے اس پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جادو کی آیات ہیں یا نظر بد کی آیات ہیں یا آسیب کی آیات ہیں، تو اس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہر ایک یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کیا کیفیت ہے۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔